السلام علیکم ناظرین، آج سارا دن یہی خبریں چلتی رہی کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا ہے اور عمران خان کو بیرسٹر گوہر پر شدید غصہ ہے، لیکن حامد میر کے شو میں بیرسٹر گوہر نے اندر کی بات بتا دی اور اس سازش کو بے نقاب کر دیا۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ بیرسٹر صاحب، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے آپ کے خلاف ایک خبر چلتی ہے کہ بیرسٹر صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی سے فارغ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی دوپہر کو خبر چل رہی تھی، میرے سامنے بھی کچھ رپورٹرز ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بیرسٹر صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، وہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ وہ تو پھر جب خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں وہ جب ان کا بیان جاری کرتے ہیں تو اس میں صورتحال کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ خبر آپ کی پارٹی کے اندر سے چلتی ہے یا کوئی باہر سے چلاتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کی چیئرمین شپ میرے پاس خان صاحب کی امانت ہے، اور میں نے کہا اس وقت تک رہوں گا جب تک خان صاحب کا اعتماد ہے اور جب تک وہ اندر ہے۔ اس کے ہر جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں قبول ہے، جس وقت بھی وہ کر دے۔ لیکن یہ ساری جو خبریں جس طریقے سے آج مجھے بھی بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمیں ایکسپلینیشن دینی پڑی اور ہمیں انفارمیشن سیکرٹری صاحب نے اسٹیٹمنٹ دینی پڑی میرے بارے میں جو خبر چل رہی تھی، اور علی امین صاحب گنڈا پور کے بارے میں کہ خان صاحب نے اس طرح کے الفاظ کا اظہار کیا ہے۔ یہ روٹین میں کون لوگ کرتے ہیں؟ میر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا ہر 2 ہفتے کے بعد ہمارا جو انٹرا پارٹیز الیکشن ہے اس کا کیس فکسڈ ہے 2 تاریخ کے لیے۔ جب ہمارا الیکشن قریب آ جاتا ہے، کوئی بات آ جاتی ہے تو لوگ یہ امپریشن دینے کے لیے کہ اب اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے یا اس کا دستخط ہے یا اس کا سٹیٹس ہے اس کو ڈسپیوٹ کرو۔ ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن کا کیس الیکشن کمیشن میں پرسوں لگا ہوا ہے۔ اچھا، 2 تاریخ کے لیے لگا ہوا ہے۔ تو یہ خبریں جب آپ کے خلاف افواہ پھیلتی ہے تو اس پہ کیس پہ اثر پڑتا ہے کہ اگر چیئرمین، اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ نے پارٹی چلانی ہے 2019 کی کنسٹیٹیوشن کے مطابق، اور اس کنسٹیٹیوشن کے مطابق چیئرمین اگر ریزائن بھی کرے تو کوئی اور بندہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ پارٹی وداؤٹ چیئرمین رہے گی تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ ریزرو سیٹیں ملے گی، نہ سرٹیفکیٹ ملے گا، نہ ہمارے۔ تو یہ کوشش یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی افواہ پھیلاؤ، لوگوں کو توجہ ہٹاؤ۔ ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پروٹیسٹ بھی کرے، پارٹی کا کوئی اور کام کرے، اس کی ایک اچھا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے، تو آل آف اے سڈن کوئی نیگیٹو بات لوگ شروع کرتے ہیں جس کے لیے ایکسپلینیشن دینے پڑتی ہے۔ تو یہ وہ ڈس انفارمیشن ہے جو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ سارے ایون آج بھی جتنی خبریں چلی وہ کہتے ہیں ذرائع۔ کسی جرنلسٹ نے نہیں کہا کہ میں نے سنا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے اور ہمیں اس کی ایکسپلینیشن دینے پڑتی۔ جب بھی ذرائع کے حوالے سے خبر آتی ہے تو ہم ذرا خبردار ہو جائیں۔ یہ خبردار ہونا چاہیے کہ کون ذرائع۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ایک تو اسٹیٹمنٹ ایسا ہے جس پر بڑی بات ہو رہی ہے اور وہ تو ذرائع سے نہیں آیا، وہ تو براہ راست خود علی امین گنڈا پور صاحب نے دیا۔ پورا اسٹیٹمنٹ تو میں نہیں چلا سکتا، لیکن کچھ اس کے حصے میں چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے سامنے چلائے جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کوئی گولی برسائے گا اس پہ گولی برسائی جائے گی، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں مارے گا تو پھر مرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ میرا واضح پیغام ہے، انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں۔ پنجاب پولیس کو میں دوبارہ وارننگ دے رہا ہوں، اس دن تو میں نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو، تو اگلی دفعہ اگر تم ہتھے چڑھو گے خدا کی قسم میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں وزیر اعلیٰ ہوں اس صوبے کا، جب میں موو کروں گا تو میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو اس کے لیے اگر میرے پاس کوئی مشینری ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ استعمال کروں گا، کسی کا پا بھی مجھے نہیں روک سکتا۔ بیرسٹر گوہر صاحب، سیاست میں اختلاف جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ جب کوئی چیف منسٹر کہہ دے کہ میں گولی کا جواب گولی سے دوں گا، ایک کے مقابلے میں 10 گولیاں چلاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے آپ وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میر صاحب، ہم وائلنس کو کسی صورت نہ پروموٹ کریں گے، اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہوتی ہے۔ علی امین صاحب جو ہے وہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ بھی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہے اس پروونس کے، وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ سچویشن کنٹرول، اور بارہا اس کے لیے ہم نے ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ ہمارا پروٹیسٹ ہوگا، راستہ ہمیں بتاؤ، ٹائمنگ ہمیں بتاؤ، یہ فورامن ہوگا صرف پاکستان کے جھنڈے، آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے۔ آپ کے خیال میں انہوں نے صحیح سٹیٹمنٹ دیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میر صاحب کہ آپ یہ دیکھیں پولیس نے اس پہ کیا کیا۔ اب یہ دیکھو وہ عورتوں میں آپ نے دیکھا 82 ایئرز کی ایک بوڑھی کو بھی نامنیٹ کر کے اس کو ڈالا گیا، اس میں یہ اکیوزڈ میں ڈالا گیا، لوگوں پہ لائیو بلٹ چلائی گئی۔ ہم گارنٹی کر کے کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہمیں ملتی، ہمیں وہاں تک جانے دیتا، تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کس قدر پرامن طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں اور کس طریقے پرامن طریقے سے یہ لوگ جاتے ہیں۔ آپ ہماری ٹولیاں دیکھیں، ان ٹولیوں میں زیادہ تر آپ کو ملے گی وہ عورتیں ہیں، بچے ہیں،
اور فیملیز آئی ہے. اگر 82 ایئرز اولڈ وومن اس میں شرکت کر رہی ہے تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں, عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ 27 سال سٹرگل خان صاحب نے کی ہے, اس کا نام تحریک انصاف رکھا ہے. تو ہم تو جب آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو وائلنس ہے وہ پروموٹ نہ ہو, بلکہ ایک اچھا میسج عوام کو جائے, اس کے لیے نکلے ہوئے. لیکن آج جو خان صاحب نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جی, ان کے بہاف پہ پارٹی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو اس میں خان صاحب نے کہا علی مین گنڈا پور نے بڑا زبردست بیان دیا ہے, اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں. جس معاشرے سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو پھر معاملہ انقلاب کی جانب جاتا ہے. میری بیوی 15 ماہ سے جیل میں ہے, کسی کے دل میں جیل جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. جیل مجھے نہیں توڑ سکی تو آپ نے بھی نہیں گھبرانا. ہم 2 اکتوبر کو میاں والی, فیصل آباد اور بھاورپور میں, 4 اکتوبر کو اسلام آباد میں اور 5 اکتوبر کو لاہور میں مینار پاکستان میں احتجاج کریں گے. تو 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کی کال دے دیا جی عمران خان صاحب نے, اور علی مین گنڈا پور سے کہا کہ تم 4 اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں بھی جاؤ گے. تو بیرسٹر صاحب, خان صاحب نے تو انڈورس کر دیا علی مین گنڈا پور کو, تو پھر آپ کے پاس تو کوئی چارہ کار نہیں ہے. نہیں میر صاحب, ہم جو احتجاج کا پورا ایک پلان دیتے ہیں, احتجاج کا پلان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چڑھائی کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو لوگوں سے لڑا رہے ہیں, صبح صبح کو ساتھ لڑا رہے ہیں. آپ یہ ہمیں اجازت دے. فار انسٹنس ہم نے اجازت مانگی کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے, 22 کا جلسہ نہیں ہوا, 8 کو جلسہ ہونا تھا. جلسہ اگر 7 کے بجائے 8:30 بجے ختم ہونا تو کیا دہشت گردی کے مقدمے ہونے چاہیے تھے. لاہور میں ایگزیکٹلی 6 بجے کہا, پیچھے پولیس آئی کہ جلسہ اس وقت بند کرو. کیا یہ کوئی مووی ہے جو چل رہی ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد آپ کہیں ٹرن اپ اور آپ چلے جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو یہ واشن دکھائے. آپ اگر لوگوں کو اس نہج پہ لے کے جائیں گے تو لوگ پروٹیسٹ پہ. کیا یہ درست ہے, کیا یہ درست ہے کہ سیٹرڈے والے دن علی مین گنڈا پور صاحب جب لاہور جانے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ نے ان کو کال کر کے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں؟ نہیں, لاہور جانے کی تو کوشش, لاہور تو وہ آئے تھے, لاہور میں تو نہیں, یہ تو پرسوں احتجاج ہو رہا تھا. نہیں, پرسوں جو احتجاج ہو رہا تھا, دیکھیں ان سے میری بات ہوئی ہے, ضرور میری بات ہوئی ہے, لیکن پروٹیسٹ کا تو ہم نے ایک ٹائم رکھا ہوا تھا, اور پروٹیسٹ کا ٹائم یہی تھا, ڈارک تک تھا, ایوننگ تک تھا. تو جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو آپ نے کال کر کے ٹائم ختم ہو گیا یہ ہے, تو وہ ٹائم سے آئے تھے اور اس کے مطابق پنڈی آنے کی کوشش, پنڈی آنے کی تھی. تو وہ کبھی اس طرح نہیں آپ نے پہلے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے, نہ کبھی کسی کو کہا ہے کہ وہاں. لیکن ایک جو بات کرنے والی وہ یہ کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, پہلے بھی تو ہوئے نا, آپ شہباز شریف صاحب کی مثال اٹھا لیں کہ جب آپ کا گورنر رول لگا اور ادھر ابتیار چودھری کے لیے تھی, تو آپ ان کو کہیں کہ آپ کس کس کو ساتھ نہیں لے کے آئے, اور پنڈی میں پہلے آ کر کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کرین وغیرہ لے کر کے آگے چڑھائی کرنے کی کوشش کی. اس طریقے سے یہ ایک وزیر اعلیٰ آ رہا ہے, اس کے ساتھ لوگ ہیں, پرامن طریقے سے آ رہے ہیں, اس کے ساتھ سارے ایم پی ایز بھی آ رہے ہیں, ان کے ساتھ سارے منسٹر آ رہے ہیں. کیا ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آ کر کے چڑھائی کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے جلسے کے لیے, اپنے پارٹی بھی ہے نا ایک, اس کے لیڈر. دوسری بات ہے میر صاحب, خان صاحب کے ساتھ اس وقت جس طرح کیس آفٹر جا رہا ہے, اس سے تلخیاں بڑھ رہی ہیں, عوام میں جو غصہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو ہم نے کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, عوام کے غصے کو. ہم اگر اس کو کم نہیں کریں گے, کیسے کم کریں گے؟ دیکھیں جی, آپ خان صاحب کے بشرا بی بی کو آج بھی بیل ریفیوز ہو گئی ہے. بشرا بی بی کا اس توشہ خانہ کے ساتھ دور تک کوئی تعلق نہیں, اس کا نام نہیں تھا, اس کا ٹیکس نہیں تھا, اس کے پیسے نہیں ہے. آپ نے صرف اس کے خلاف اس لیے بٹھایا خان صاحب پہ پریشر ڈالنے کے لیے. تو کوئی چیزیں ایسی ہے. تو یہ جو علی مین گنڈا پور صاحب کا بیان ہے, جو لیٹسٹ بیان ہے, آج بھی دیا ہے, یہ آپ کے لیے, آپ کی پارٹی کے لیے رحمت بنے گا یا زحمت بنے گا؟ نہیں, دیکھو زحمت نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کو. ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں, اور اس کے پازیٹیو کو لینا چاہیے, اچھے سٹیپ لینے چاہیے, میٹر ریزالو ہونے چاہیے. آگے کی طرف اگر بڑھنا ہے, چیزیں کچھ کرنی ہے تو بہتری کی طرف جانا ہے, تو یہ چیزیں بہتر ہونے چاہیے, اس میں زحمت نہیں ہونے چاہیے. اگر وہ اعلان کرتا ہے میں نے آئندہ بھی آنا ہے اور آنا ہے, تو اگر آنا ہے, ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں. یہ پولیٹیکل پاکستان تحریک انصاف کا ہم یہ امیج دے چکے اور ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل. سنجانی میں تو جلسہ کافی دن پہلے ہوا تھا جی, تو اس جلسے میں بھی جو تقریر تھی علی مین گنڈا پور صاحب کی, اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے, اور ساتھ میں عمران خان صاحب کے خلاف بھی ہو گیا, کیونکہ عمران خان صاحب انڈورسمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے آج بھی کر دیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ قانونی لحاظ سے درست ہے کہ ایک آدمی جیل میں ہے اور اس پہ مقدمہ درج کر دیا جائے؟ یہ اس قانونی اس سے بھی غلط ہے,
لیکن سیاست میں ان چیزوں کو آپ اس طرح نہیں لیتے. میر صاحب یہاں پر کتنی زیادہ شیلنگ ہوئی, کتنی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے آپ کے سامنے. مشرف صاحب کے دور میں کیا 2 پرچے رجسٹر ہوئے لوگوں کے اوپر؟ لوگ نکل آتے ہیں. سم ٹائم پورے دنیا میں ایسے ہوتا ہے. انڈیا کی مثال ہے, امریکہ کی مثال ہے, بنگلہ دیش کی مثال ہے, ایون سری لنکا میں آپ دیکھیں لوگ نکل آتے, فراسٹریٹ ہو جاتے, سرکار ان کو راستہ دے دیتی ہے. اگر لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کچھ کرتے تو آپ اس کو ڈسپرس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس طریقے سے 4 اکتوبر کو یہ ڈی چوک اسلام آباد میں آئیں گے آپ؟ ڈی چوک میں خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے انشاءاللہ تعالی. اور 5 اکتوبر کو لاہور کیسے جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے زبردست ورکر لاہور کے لوگ کریں گے. اب یہ بتائیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ جو حکومت آئینی پیکج دوبارہ لانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ اسی مہینے کے اگلے 2 یا 3 ہفتے تک یہ منظور ہو جائے گا؟ میر صاحب آئینی ترمیم جس طریقے سے یہ لے کے آ رہے, فار انسٹنس یہ ایک آئیڈیا انہوں نے جو کنسیو کیا, جس طرح بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا اور اس وقت تھا اور ہمارا منصور میں ہے, شاید وہ مس کنسیوڈ کیا تھا اس وقت, اور 18 سال پہلے انہوں نے کنسیو کیا تھا, اس وقت میں کیا تھا جب LFO چل رہا تھا, مشرف صاحب کا دور تھا, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. موجودہ دور میں اس کی کوئی وہ نہیں ہو سکتی کہ آپ سپریم کورٹ کو ڈسٹرکٹ جج بنائے اور کارنیلیس اور رستم سدوا صاحب جیسے ججز کی ججمنٹ کو آپ ڈسٹرکٹ جج کے بلاور کے لے کے آئے اور ایک کنسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹ اپ کر لے جس میں ہینڈ پک ججز کو بٹھائے, اور وہ بھی ججز جو صرف پرائم منسٹر ان کو بنائے گا. اور آپ کی پارٹی کے MNAs انٹیکٹ ہیں؟ ہمارے MNAs انٹیکٹ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن الحمدللہ انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہمارے ساتھ انٹیکٹ. 2 MNAs آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہیں؟ کچھ MNAs ایسے ہیں, لیکن میر صاحب ایک چیز آپ کو بتاؤں, کنسٹیٹیوشنل کورٹ آپ کے پاس انفارمیشن آلموسٹ ایکوریٹ ہوتی ہے, لیکن میں کہوں کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے میر صاحب کبھی بھی کسی ملک کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوا کرتی اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. انڈیا میں 57, 62, 71 اور 84 کے بعد کسی حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں رہی. 105 آئینی ترامیم کی ہے. 85 تک انہوں نے 52 آئینی ترامیم کیے تھے. 85 کے بعد انہوں نے 53 آئینی ترامیم کیے, ان کے پاس کوئی 2/3 میجارٹی نہیں تھی. پاکستان میں 17 امینڈمنٹ ہوئی, 18th امینڈمنٹ, 21st 25th امینڈمنٹ ہوئی اسی وقت کی حکومت. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ ہیں؟ ہوتا یہ کہ آپ کنسنسس کر کے ایسی چیز لیا کہ جو پبلک اسپرٹڈ ہے. یس مولانا صاحب ایک زیرک سیاست دان ہے, ان کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, وہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس ایشو پہ رہیں گے کیونکہ یہ عدلیہ کی آزادی سے ریلیٹڈ ہے. آپ ججز کو ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر کریں. آپ کہیں کہ اسلام آباد کے ججز کو 4 ہم کوئٹہ ٹرانسفر کر رہے ہیں, اگر ٹرانسفر کریں گے وہ چیف جسٹس نہیں بنے گا. آپ کہیں گے مرضی کے مطابق ہم نے وہ کورٹ بنانے ہیں, ہم نے 15 سال کے لیے اگر آپ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی ججز بنائے اور وہ وزیر اعظم بنائے تو عوام کا ایک اعتماد اٹھ جائے گا. اس سے مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک ڈرافٹ بنا رہے ہیں اور پھر وہ ڈرافٹ وہ بلاول صاحب کو دیں گے اور پھر پیپلز پارٹی اور JUI اور تحریک انصاف کے ڈرافٹ کے سامنے رکھ کے پھر ایک نیا ڈرافٹ بنایا جائے گا. یہ ان کا ایک آئیڈیا ہے اور اچھا آئیڈیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ہونے تو پبلک اسپرٹڈ ہونے چاہیے. میں تو بڑا حیران ہوں, میں نے پہلی مرتبہ جب اسپیشل کمیٹی بنی تو میں نے خورشید شاہ صاحب کے نوٹس میں لے کے آیا کہ ہمارا 1 MNA مسنگ ہے. پھر نیکسٹ ڈن کو کہا 4 اور مسنگ ہے. ہی couldn't do anything. لیکن اب تو 4 کی بجائے صرف 2 MNAs آپ کے میر صاحب کوئی جیتے کوئی ہارے, پارلیمنٹ ہر صورت جیتے اور یہ پارلیمنٹ کی ہار ہوگی اگر آپ لوگوں کو توڑ کے اسی طرح سے ووٹ لیں گے. اسی ہم یہ جو منڈیا لیکن جو آپ کا ایک MNA جس کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ جیتا ہے. وہ بالکل انڈیپینڈنٹ جیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ہو گئے انشاءاللہ تعالی. ہمیں امید ہے کہ وہ بالکل وہ اگر کانٹیکٹ آپ کا ہو گیا تو آپ کے ساتھ آ جائے گا. ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ کانٹیکٹ ہے لیکن ہمارے ساتھ امید ہے ہمیں کیا آ جائے گا انشاءاللہ. چلے نہ آپ نام لے رہے ہیں نہ میں نام لیتا ہوں. ناظرین, بیرسٹر گوہر کے مطابق جب بھی PTI کے لیے کوئی بھی فیصلہ کن گھڑی آتی ہے یا PTI کسی عدالت میں یا الیکشن کمیشن میں اپنا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے یا پھر کسی بھی کیس کی تاریخ نزدیک آنے لگتی ہے تو چند شرپسند عناصر ایسے ہوتے ہیں جو PTI کی چیئرمین شپ کو متنازع بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کا برا اثر کیس پر پڑے. بیرسٹر گوہر کے مطابق عمران خان نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جس کو آج سارا دن ٹی وی پر متنازع بنا کر خبریں چلائی گئی. ہم سب نے دیکھا کہ تمام تر میڈیا یہی خبریں پھیلا رہا تھا کہ عمران خان نے بیرسٹر گوہر پر شدید غصہ کیا اور انہیں PTI سے نکال دیا اور عمران خان کی طرف سے کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر بزدل ہیں, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن سارا دن آج تمام تر میڈیا چینلز پر یہی خبریں چلائی گئی. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی, چند ایسے لوگ ہیں جو سازشیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں.
वो लोग जो पीटीआई का मुत्तहिद नहीं देखना चाहते, यूनाइटेड नहीं देखना चाहते, वही लोग हैं जो पीटीआई के खिलाफ इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ताकि पीटीआई को अंदर से खोखला और कमजोर किया जा सके। और पीटीआई के जो भी केसेस इस वक्त अदालत में या इलेक्शन कमीशन में चल रहे हैं और उन केसेस में भी पीटीआई को कमजोर किया जा सके। लेकिन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि इमरान खान ने आज ऐसी कोई भी बात नहीं की। नाज़रीन, हमने देखा कि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत यानी नून लीग को और इनके सहूलतकारों को ये बात समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, क्योंकि पीटीआई मजबूत तर होती चली जा रही है। पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की वो वाहिद जमात बन चुकी है जो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत तरीन जमात है। एक तरफ ये जाली करप्ट टोला और इनके सहूलतकार हैं, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई यानी इमरान खान। इसकी वजह यह है कि पीटीआई और इमरान खान के साथ इस वक्त अवाम की ताकत है और दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ जो भी साजिश और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की साजिशें पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं। ये सब करने की वजह सिर्फ एक ही है कि अवाम में ये पैगाम जाए कि पीटीआई के अंदर ही बहुत से फसाद और फड्डे हैं और इसकी वजह से अवाम पीटीआई से बदजन हो जाए और बददिल हो जाए और अवाम पीटीआई को छोड़ना शुरू कर दे। लेकिन नाज़रीन, ये नहीं जानते कि पीटीआई के खिलाफ जितनी मर्जी साजिश और प्रोपेगेंडास कर ले, लेकिन अवाम पीटीआई और इमरान खान को अच्छी तरह से जानती है। हालांकि नाज़रीन, इन कम अक्लों को ये नहीं पता कि पीटीआई इस वक्त इतनी मजबूत बन चुकी है। अब कोई भी पीटीआई के खिलाफ खबर दे या फिर पीटीआई को तोड़ने की कोशिश करे, चाहे ये साबित करने की ही कोशिश क्यों ना करे कि पीटीआई में बगावत हो रही है या फिर इंतशार का मामला है या फिर पीटीआई टूटने के नजदीक है, लेकिन फिर भी अवाम इस करप्ट टोले का साथ नहीं देगी। अवाम फिर भी पीटीआई को ही सपोर्ट करेगी क्योंकि अवाम के नजदीक पीटीआई सिर्फ इमरान खान ही है। पीटीआई की पहचान और पीटीआई की हकीकत इस वक्त इमरान खान है। बाकी चाहे पीटीआई में कोई भी आए या कोई भी जाए, अवाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और अवाम इस तरह की साजिशों में अब नहीं आएगी। वैसे तो नाज़रीन, ये पीटीआई के खिलाफ किए जाने वाला प्रोपेगेंडा है और झूठी खबर है, लेकिन नाज़रीन पीटीआई में चाहे थोड़ा बहुत इख्तिलाफ क्यों ना हो, इससे अब अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करती है। अगर नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो इनमें किस तरह से लोग आपस में गुत्थम गुत्थी भी हुए। इंतशार तो दूर की बात है, इनके दरमियान भी बहुत से इख्तिलाफात हुए। इख्तिलाफात तो दूर की बात है, इनके दरमियान भी बहुत से इंतशार हुए, लेकिन उनके बारे में कोई भी खबर टीवी पर नहीं चलाई गई क्योंकि उनको ताकतवर लोगों की हमायत हासिल है। अब अवाम भी तमाम तर प्रोपेगेंडास को और साजिशों को समझती है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।